الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، عزیزان گرامی، آخری پیغمبر جو اللہ کے ہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت جو آپ نے دعویٰ کیا، آپ کی نبوت کو انسان کس طرح پہچانے، کس طرح انہیں یقین حاصل ہو، یہ گفتگو ہماری جو تھی اس سلسلے میں سلسلہ گفتگو جاری تھا. اور سب سے پہلی بات جو ابدی معجزہ ہے وہ دکھلایا، پیش کیا قرآن کی صورت میں، جو قیامت تک بشریت کے لیے ہدایت کا سامان اور بہترین وسیلہ ہدایت ہے. اور اسی طرح دوسرے بہت سارے معجزات اپنی حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر، مختلف گروہوں لوگوں کے سامنے ان معجزات کو دکھلایا، ان معجزات کو پیش کیا. اور اس کے ساتھ جو دیگر نشانیاں جو ایک عظیم ہستی کی ہوا کرتی ہے، ان میں سے تیسری بات جو پیش ہوئی وہ یہ تھی کہ معاشرے پر اور معاشرتی صورتحال پر اس شخصیت کا عمیق، گہرا اور زبردست مثبت اثر جو سوسائٹی پر پڑا، معاشرے پر پڑا، اور معاشرے کی اقدار بدل کر رہ گئیں. اور ان اقدار کو جو آپ کے آنے سے بعثت سے پہلے تھیں، آپ دیکھیں کہ جاہلانہ رسومات اور جہالت کے انداز جو معاشرے کے اندر رائج تھے، اور تمام وہ لوگ جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ اس دور میں بھی اس سمجھ رہے تھے. اور تاریخ بشریت میں تمام اہل علم، اہل قلم، اہل بصیرت اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ رسومات جو اس دور میں تھیں، وہ رواج جو رائج تھا، وہ چیزیں جو انہوں نے اپنا رکھی تھیں اپنے اخلاقیات کے اندر، عزیزان گرامی، ان سب چیزوں کو عقل سلیم کبھی بھی قبول نہ کرتی تھی، اور نہیں کرتی، اس لیے کہ بالکل عقل کے برخلاف اس معاشرے میں جاہلانہ رسوم اور جاہلانہ انداز اپنائے گئے تھے. جہالت میں جو تاریکی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا. تو عزیزان گرامی، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی تعلیمات کی ترویج کے بعد، اور آپ کی افکار کو جو آپ نے بیان کیا، پہنچایا، پیش کیا، بلند افکار، آفاقی افکار، تو عزیزان گرامی آپ کے ان بلند و بالا نظریات کو اور عقل سلیم اور فطرت سلیمہ جس کو قبول کرتی ہے، ان نظریات کو جو آپ نے پیش کیا، ایک عجیب انقلاب آ گیا، ریولوشن آ گیا اس سوسائٹی میں، ایک عظیم تبدیلی آ گئی عزیزان گرامی اس معاشرے میں. تو یہ خود معاشرے کا اثر قبول کرنا، اس عظیم ہستی کی تعلیمات سے، اس کے کردار سے متاثر ہونا، اس کے افکار سے متاثر ہونا، اس کے عظیم نظریات کو اس معاشرے کے بابصیرت لوگوں کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، علم دوست لوگوں کی طرف سے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کی طرف سے اپنا لینا، اختیار کر لینا، ان تمام چیزوں سے متاثر ہو جانا، اس کے اثرات کو قبول کر لینا. عزیزان گرامی، یہ خود نشانی ہے کہ وہ عظیم ہستی جو دعوی نبوت کو کر رہی ہے وہ اس میں صادق ہے، وہ یہ سچا ہے دعوی نبوت. اس کے علاوہ اصحاب کی تربیت، یعنی کیسے کیسے اصحاب جو تاریخ بشریت کے عظیم شاہکار ہیں، کردار کے لحاظ سے پاکیزہ، آپ دیکھیے وہ اصحاب جو کھرے اور سچے اصحاب تھے، با وفا اصحاب تھے،
جنہوں نے علم لیا رسول اللہ سے، اور نبی نے جب تزکیہ نفس کیا تو انہوں نے نبی کے تزکیہ نفس کرنے کو قبول کیا اور ان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو گیا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے، اعمال صالحہ کو کرنے والے اور تمام برے کاموں سے اور بری سوچ سے اپنے کو بچا لینے والے جو سچے اور اچھے اصحاب تھے، عزیزان گرامی، یہ اصحاب بہت سارے ان کی تربیت کر کے اس طرح ان افکار کو ان کے اندر بسا کر ان کو اس طرح شاہکار بنا کر کہ یہ خود نمونہ بن جائیں بشریت کے لیے کہ یہ کیسے کیسے شاہکار ہیں، کیسے کیسے عظیم لوگ ہیں بشریت کے تاریخ میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں، یہ اصحاب باوفا کی تربیت اور اس طرح تربیت پا کر ان کا اس کردار کے ساتھ بشریت کی تاریخ میں سامنے آنا اور ان کے کردار اور ان کی عظیم شخصیتوں کا، ان کی داستانوں کا جو لوگوں کے لیے نصیحت ہے، محفوظ ہونا کتابوں میں، تاریخ میں، عزیزان گرامی، یہ خود یہ دلیل ہے، یہ بیان ہوا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ تسلسل گفتگو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کو دیکھیے، جب اصحاب جو سچے اور کھرے اور مخلص اور پاکیزہ اصحاب تھے، وہ کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند تھے کہ اتنا محکم ایمان تھا رسول اللہ سے علم لینے کے بعد، رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے کے بعد، رسول اللہ سے نصیحت حاصل کر لینے کے بعد، اس طرح جب وہ ایمان لے آئے تو اپنے ایمان میں یوں محکم تھے کہ جتنے بھی فتنے یہاں وہاں سے اٹھیں، جتنی بھی گمراہی کی لہر اٹھے، لیکن کوئی گمراہی کی لہر ایسی نہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے، وہ ایمان میں جو ہے شش و پنج میں پھر مبتلا ہو جائیں اور شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں جنم لینے لگیں۔ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محکم ایمان کے اعتبار سے تھے، یقین محکم رکھنے والے لوگ تھے، جہد پیہم کرنے والے افراد تھے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب نے جب یہ اس طرح لوگوں کو آمادہ تیار کیا، پیش کیا، معاشرے میں تربیت کر کے دکھایا، معاشرے پہ وہ مثبت اثرات مرتب ہوئے اور عظیم تبدیلیاں معاشرے میں آئیں، جاہلانہ رسم و رواج معاشرے سے مٹ گئے جو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے برخلاف تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے میں یہ پوری نہضت، یہ پوری تحریک جو ترویج افکار الہی کی ترویج کے لیے تھی اور الہی نظریات کو اور آفاقی تعلیمات کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے تھی، تو عزیزان گرامی، وہ معاشرے میں جہاں اتنے بلند و بالا افکار الہی نظریات، وہ جب زندہ ہو جائیں، اللہ کی عظیم اور سنہری تعلیمات، سعادت پر پہنچانے والی تعلیمات جب یہ معاشرے میں نظر آنے لگے اور زندہ ہو جائے، تو عزیزان گرامی یہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستی جو دعوی نبوت کر رہی ہے، وہ ساری اچھائیاں معاشرے میں لے کر آئی، انسانوں کو اچھائیوں سے آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، اور برے کردار اور برے افکار سے یا اشتباہی فکر اور شبہے میں پڑے ہوئے لوگوں کو جو حق کو جاننا چاہتے تھے، پریشان حال تھے، اضطراب میں تھے حقیقت کو جاننے کے لیے، عزیزان گرامی، ان سب کا ہاتھ پکڑا، ان سب کی رہبری کی۔ تو اس تمام یہ نہضت میں جو 23 سالہ بعثت کے بعد کی زندگی ہے عزیزان گرامی، مکے اور مدینے کی ملا کر، تو آپ سوچئے کہ یہ 23 سالہ زندگی میں پوری، جہاں پہ ترویج کرنے کے سلسلے میں اور افکار الہی کو بیان کرنے کے لیے، پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے کن کن زحمتوں کا سامنا ہوا، تو وہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اس نہضت میں کبھی ڈرتا کسی سے نہیں ہے، کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ یہ الہی نمائندوں کی خصوصیت ہوتی ہے، ان خصوصیات سے اس کی نمائندگی پہچانی جاتی ہے، اس کی صداقت پہچانی جاتی ہے۔ ان تمام واقعات میں اللہ کے حبیب کی بصیرت کو دیکھیے، ان کی بصیرت کو دیکھ کر لوگ محو حیرت تھے، ان کے عزم اور ان کے یقین اور اللہ پر جو ان کا ایمان تھا، اس سے درس حاصل کرتے تھے لوگ، اور دیکھتے تھے اس
عظیم مقصد کے لیے جب ڈٹ گئے ہیں تو اس راہ میں جتنی زحمتیں آتی ہیں ان زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں، ان پر صبر کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ لہٰذا جب تاریخ کے ایسے عظیم انسان اور عظیم تحریکیں چلا کر اور لوگوں کو جو ہے اس تحریک میں جذب کر کے معاشرے میں عظیم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، جیسے الہی نمائندے اس روئے زمین پر، تو یقیناً ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے ایمان کو، ان کے عزم، پختہ عزم کو دیکھ کر، ان کی انتھک کوششوں کو دیکھ کر، اور کبھی بھی وہ حوصلہ ان کا پست نہیں ہوتا، وہ خود بھی عظیم حوصلے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خود بھی صبر کا پیکر ہوتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ عظیم کردار کے مالک ہوتے ہیں، محکم ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی محکم کرتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر عمل ایسا ان سے سرزد نہیں ہوتا کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یا الہی ہدف کو اور الہی افکار کو پھیلانے اور اس کی تاکید کرنے کے سلسلے میں ذرہ برابر انہوں نے کوتاہی کی ہو، تساہلی کی ہو۔ نہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی عزیزان گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عزم، ان کی کوششیں مثالی ہوتی ہیں تاریخ میں، اور یہ چیز تاریخ کا مطالعہ کرنے سے عزیزان گرامی بغیر کسی شک و شبے کے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہے تاریخ میں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے نہیں عزیزان۔ تو آپ دیکھیے کہ ہدف کے اوپر، مقدس ہدف کے اوپر ایمان، یقین پختہ، اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں جس میں کہیں تھکاوٹ، کہیں تساہلی، کہیں سہل انگاری ہمیں نظر نہیں آتی۔ اخلاقیات کے لحاظ سے دیکھیں تو اس عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مطابق جو پاکیزہ اخلاق ہے، ان تمام اچھے اخلاق کو آپ نے اپنایا، صادق اور امین مشہور ہوئے معاشرے میں، اور تمام اچھے اخلاقیات، بعثت سے پہلے بھی لوگ آپ کے اخلاقیات سے متاثر تھے، آپ کے اچھے اخلاق سے اثر قبول کرتے تھے اور ان اچھے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اور خود بھی سوچنے لگتے تھے، خود بھی اس فکر میں پڑتے تھے کہ یقیناً ایسے عالی اخلاق اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ تو بعثت کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ تمام قرائن ہیں، یہ تمام وہ شواہد ہیں، یہ تمام وہ راہیں ہیں کہ دعوی نبوت کرنے والے کا کردار شخصی کیسا ہے، جو بیان ہوا، صادق ہیں، امین ہیں، تمام اچھے اخلاق کے حامل ہیں، ہمیشہ سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، ہمیشہ امانت دار ہیں، کبھی بھی خیانت نہیں کرتے، ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں، اچھی رہنمائی کرتے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، غلط مشورہ نہیں دیتے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، نیکیاں اور احسان کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے اور نیک سلوک کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اچھے کردار سے پیش آتے ہیں، اگر لوگ مصیبت میں گرفتار ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام اچھے اخلاق حسنہ آپ کی ہستی میں، آپ کی شخصیت میں، پوری زندگی میں، بعثت سے پہلے بھی، بعثت کے بعد بھی لوگوں نے مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، دیکھا، متاثر ہوئے، اس کردار نے اثر ڈالا ان کے اوپر، اور پھر وہ ایمان لائے عزیزان گرامی۔ تو یہ تمام وہ دلیلیں ہیں، یہ وہ راہیں ہیں جن سے آپ کی نبوت کی جو ہے وہ صداقت لوگوں کے نزدیک ثابت ہوئی، لوگوں کو اطمینان اور یقین حاصل ہوا آپ کی نبوت کے بارے میں۔ تو مقدس ہدف پر محکم یقین اور ایمان رکھنا، اس راستے میں تمام زحمتوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اور ذرہ برابر سستی و تساہلی نہ کرنا، اور خود بھی صابر ہونا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، خود بھی اخلاق حسنہ سے مزین ہونا اور دوسروں کو اخلاق حسنہ اپنانے کی طرف شوق دلانا، مشتاق کرنا ان کو اچھے اخلاق اپنانے کے لیے، اچھی چیزوں کی طرف دعوت دینا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام وہ مجموعی طور پر چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عزیزان گرامی لوگوں کو اس زمانے میں بھی آپ کی نبوت کے دعوے کی صداقت کا یقین ہو گیا،
اور لوگ جوق در جوق دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہو گئے، تو آپ کی زندگی میں جو آپ کے حالات زندگی ہیں ان میں آپ کی اخلاقیات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت طیبہ، بعثت سے پہلے بھی بعثت کے بعد بھی، یہ ایک عظیم الہی انسان کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ الہی انسان ہے، یہ اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا انسان ہے، یہ سچا اور کھرا انسان ہے، جو کہتا ہے وہ سچا ہے۔ لہٰذا جب وہ دعوی نبوت کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچا انسان ہے۔ معجزے کے علاوہ یہ دوسری چیزیں، دوسری راہیں اور دوسرے راستے جن سے نبوت کے بارے میں، آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا، لوگوں کو یقین حاصل ہو گیا۔ لہٰذا یہ تمام مجموعی طور پر وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر عزیزان گرامی ایک نبی کی جو دعوی نبوت کرے اس کی نبوت کی تصدیق کرنے لگتے ہیں لوگ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا